دوستو آج میں آپ کو انگلینڈ کی شہید ملکہ کی کہانی سناتا ہوں۔ انگلینڈ کی شہید ملکہ اینی بولین ہے جو الزبتھ اول کی والدہ تھی۔ اسے 16ویں صدی کی بااثر ترین خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس سے شادی کرنے کے لیے ہنری VIII نے نہ صرف کلیسائے روم سے علیحدگی اختیار کی بلکہ اسی کے نتیجے میں انگلینڈ میں علیحدہ کلیسا نے جنم لیا۔ یہیں سے ہمیں دو قسم کے فرقے بھی ملتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق روم سے تھا وہ اپنے آپ کو کیتھولک کہلواتے تھے، جبکہ جو ریفارمرز تھے ان کو پروٹیسٹنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انہی دنوں کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں جہاں ہمیں اور بہت سے ٹویسٹ ملتے ہیں، وہاں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی وہ خاتون جس کی خاطر بادشاہ نے پاپا روم سے علیحدگی اختیار کر لی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نے اسی خاتون کے سر قلم کرنے کا حکم نامہ جاری کر۔ 16ویں صدی کے اگر ہم نصف کا ذکر کریں، میرا مطلب 16ویں صدی کے اگر ہم پہلے 50 سالوں کا ذکر کریں تو ان 50 سالوں میں ہمیں انگلینڈ پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کی حسرت اور خواہش صرف یہی رہی ہے کہ اسے کسی بھی بیوی سے بیٹا عطا ہو، مگر وہ اس کی خواہش ہی رہی۔ اسے اس کے بیویوں کے بطن سے 4 بیٹے ہوئے، مگر چاروں میں سے کوئی بھی طبعی عمر کو نہ پہنچ سکا۔ اس کی پہلی شادی 1509 میں کیتھرین آف ایراگون سے ہوئی۔ کیتھرین آف ایراگون اس کے مرحوم بھائی کی بیوی تھی۔ 1509 میں جب ہنری VIII بادشاہ بنا تو کلیسا روم نے اسے اپنی بھابھی کے ساتھ قانونی طور پر شادی کرنے کی اجازت دی۔ یہ شادی 20 سال تک قائم رہی۔ اس دوران کیتھرین آف ایراگون سے ہنری کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پہلا لڑکا تھا مگر وہ بیماری کی حالت میں انتقال کر گیا، جبکہ دوسری اس کی بیٹی تھی جسے بلڈی میری کے نام سے بھی تاریخ جانتی ہے۔ 1526 میں ہنری VIII کی ملاقات ایک تقریب میں اینی بولین سے ہوتی ہے جو اپنی سسٹر میری بولین سے ملنے آئی تھی۔ ہنری VIII اینی بولین کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھتا ہے۔ اس کے دماغ میں کہیں یہ بات گونجنے لگتی ہے کہ شاید یہ وہ خاتون ہے جس کے بطن سے ولی عہد پیدا ہو۔ اس سلسلے میں وہ اینی بولین کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، مگر کلیسائے روم سے اس کے لیے خصوصی اجازت نامہ لینا اور پہلی شادی کو منسوخ کرنا انتہائی ضروری تھا۔ کلیسائے روم کی طرف سے اسے اجازت نامہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ہنری VIII کلیسائے روم سے اپنا ناطہ توڑ دیتا ہے اور خود مختار کلیسا انگلینڈ میں بنا لیتا ہے۔ جون 1533 میں اینی بولین سے ہنری VIII کی شادی ہو جاتی۔ اینی بولین انتہائی ذہین خاتون تھی۔ 1501 میں اس کا جنم ہوا تھا۔ اس کے والدین انتہائی متمول تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے نیدرلینڈ اور بعد ازاں فرانس بھیجا۔ ستمبر 1533 میں اس نے الزبتھ اول کو جنم دیا۔ یہ وہی بچی ہے جو بعد ازاں برطانیہ کی ملکہ اول بنی۔ کوئین الزبتھ کی برتھ نے اینی بولین کو انتہائی مایوس کر دیا، کیونکہ الزبتھ کی پیدائش کے بعد 2 بار اس کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ 1535 میں اس وقت حالات نے انتہائی نازک صورتحال اختیار کر لی جب ایک کھیل کے دوران بادشاہ گر پڑا اور اسے گھوڑے نے روند ڈالا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں لگنے والا زخم اس قدر گہرا تھا جس نے بادشاہ کو بیمار اور چڑچڑا بنا۔ اسی عرصے میں بادشاہ کی نظر عنایت اینی بولین کی ہاؤس آف میڈ جین سیمور پر پڑی۔ عاشق مزاج بادشاہ اس کو دیکھتے دل دے بیٹھا اور اسے جین سیمور کی شکل میں ایک نئی کوئین نظر آنے لگی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ تقدیر اینی بولین سے اسے ولی عہد دینے سے رہی، شاید وہ جین سے شادی کرے تو وہاں سے اسے ولی عہد مل جائے۔ 1536 میں اچانک حالات نے پلٹا کھایا جب اینی بولین کو اپنے بھائی اور دیگر 4 افراد کے ساتھ، جس میں اس کا سابقہ منگیتر ہنری پرسی بھی شامل تھا، اچانک گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب پر سنگین غداری اور بادشاہ کا تختہ الٹنے کے مقدمات چلے۔ اینی بولین پر یہ سنگین الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے بھائی جارج بولین کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کیے ہوئے۔ جوری نے مختصر سے جرح کے بعد ان سب کے لیے سزائے موت کا حکم نامہ جاری کیا۔ 17 مئی 1536 کو اینی بولین کے بھائی جارج بولین، اس کے ایکس منگیتر ہنری پرسی اور دیگر 3 افراد کے سر ٹاور آف لندن میں قلم کر دیے گئے۔ 19 مئی کو اینی بولین کا سر قلم کیا جانا تھا۔ جب اینی بولین سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسے بلیڈ سے میرا سر قلم کیا جائے
کہ مجھے درد کم سے کم۔ ہنری VIII نے خاص طور پر فرانس سے جلات منگوایا جو سر قلم کرنے کے معاملے میں انتہائی ماہر۔ 19 مئی کی صبح ٹاور آف لندن میں ایک عظیم الشان ہجوم کے دوران اینی بولین کا سر قلم کر دیا۔ مرنے سے پہلے اینی بولین کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں قانون کی خاطر، قانون کی پاسداری کے سامنے اور قانون قائم کرنے کی خاطر اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہوں۔ میں معصوم ہوں، میری خواہش ہے کہ ہنری VIII تا حیات بادشاہ رہے۔ اور اس کا اقبال بولا۔ اینی بولین کے ایگزیکیوشن کے 11 سال تک ہنری VIII زندہ رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھی اینی بولین کا ذکر آتا تو بادشاہ اس کے ذکر سے افسردہ ہو جاتا تھا۔ لگتا یوں تھا جیسے اسے اینی بولین کے کھو جانے کا افسوس اور صدمہ ہے۔ ہنری VIII کی یہ خواہش ہی رہی۔ اسے کسی بھی بیوی سے کوئی ایسا وارث نہ مل سکا جو اس کی بادشاہت کو آئندہ نسلوں تک چلاتا رہتا۔ ہنری کے انتقال کے بعد کیتھرین آف ایراگون سے ہونے والی اس کی بڑی بیٹی میری نے برطانیہ کی حکومت سنبھالی، مگر 4 سال سے زیادہ وہ اس حکومت کو قائم نہ رکھ سکی۔ میری کے انتقال کے بعد ایلزابتھ اول جو اینی بولین کی بیٹی تھی، اس نے تاج برطانیہ سنبھالا اور اس طرح برطانیہ ہمیشہ کے لیے وارث کی دولت سے محروم ہو گیا۔ آج بھی برطانیہ میں جو بادشاہت چل رہی ہے وہ ملکہ ایلزابتھ اول کی اولاد میں سے ہے۔